أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ ایسے ہیں کہ وہ بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کی علامتیں بیان کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو ظاہراً باطناً پکے کافر، نہ دل میں ایمان نہ زبان پر ایمان۔ پہلے والے پکے مومن، زبان سے بھی ایمان کا اظہار، دل میں بھی ایمان کا اقرار۔ اب اگلی صنف جو ہے وہ منافقین کی ہے کہ وہ زبان سے تو ایمان کے مدعی ہیں لیکن دل سے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے ان کی پہچان اور زیادہ ضروری ہے، یہ خطرناک زیادہ ہے کیونکہ یہ بیچ رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہم میں رہ کر ہمارے ہی خلاف کام کرتے ہیں اور ایمان والوں کو جہاں ان کو موقع ملتا ہے پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں لوگوں میں سے کہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، حالت اور وہ مومن نہیں۔ اب اس پر مفسرین نے 2 تقریریں کی۔ ایک تو یہ کہ زبان سے وہ مومن ہے، دل سے مومن نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے نہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان اس وقت تک قبول ہی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہیں ہوئی۔ اور دوسری تقریر یہ کی گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے۔ تو جب نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تو بندہ سارے عقیدے کو مانے، لیکن نبی علیہ السلام کو نہ مانے تو اس کا باقی بھی سارے کا سارا ضائع ہے۔ اس لیے
فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح منافقین، یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں دو ہی لوگ تھے، ایک مومن اور دوسرے کافر۔ جو مومن تھے وہ پکے، جو کافر تھے وہ بھی پکے۔ یہ منافقین کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اسٹیٹ دے دی، طاقت بحال ہو گئی۔ تو جب طاقت ہو تو بہت سارے لوگ پھر اپنے مقاصد کے لیے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں کہ مثلاً اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا، اور اقرار کرنے کے بعد اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ چلو اب ہم کیا ہیں، محفوظ ہیں، اور اندر ہی اندر سازشیں بھی کرنے لگے۔ اس واسطے ان ایسے لوگوں سے بچنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح منافقین کے لحاظ سے عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا سرغنہ منافق تھا، وہ مرا ہے 9 ہجری میں۔ تو شرارتیں اس کی نہایت عروج پر تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی منافق مر جائے تو آپ نے اس کے جنازے پر نہیں جانا، اس کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں نکل جاؤ، جس جس کا میں نام لوں گا، کیونکہ وہ منافق ہے۔ چنانچہ ممبر پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا اور نام لے کے نکالا، 30 سے زائد لوگوں کو نکالا، اور باقیوں کے بارے میں فرمایا کہ باقی اللہ سے ڈریں، یعنی تائب ہو جائیں۔ پتہ ان کا بھی ہے لیکن ان کو وارننگ دی کہ جس طرح ان کو نکالا گیا ہے پھر تمہیں بھی کیا کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تو باقی اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اسی طرح اب اس حوالے سے یہ بات بھی جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ منافقوں کا وتیرہ کیا تھا، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں اس وقت کے جو منافق ہیں وہ کافر ہی تھے، کیونکہ دل سے وہ ایمان نہیں لائے، اور جو بندہ دل سے ایمان نہ لائے وہ کافر ہی ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا بغض تھا۔ پھر آگے چل کر یہی لوگ جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے منفعت کے لیے، تو یہ پھر دین اسلام سے پھر گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف محال لڑائی کی، اور انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا، اس لیے کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے دین کے خیر خواہ بنے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت پر قربان اور آپ کے علم پر بھی قربان کہ آپ نے جو کام بعد میں ہونے تھے ان کی خبریں پہلے عطا فرمائی، اور خبریں بھی سچی عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر ایمان، فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت یہ ایمان ہے، وَبُغْضُهُمَا كُفْرٌ، اور فرمایا جو بندہ ان سے بغض رکھے گا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ دونوں ایمان کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر ان سے کوئی پیار کرتا ہے تو وہ اسلام سے پیار کرنے والا ہے، اور اگر ان سے کوئی بندہ جو ہے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے پھرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، رب نے یہ سوچ اہل سنت کو عطا کی ہے کہ ان کے سینے میں جو دل ہے اگر وہاں ابو بکر عمر کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی مولا علی کا بھی آتا ہے، یعنی ہم فرق نہیں کرتے۔ لوگ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ادھر ان دونوں کو بیان کرتا ہے دوسروں کو چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسا صاف اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہم ایک سانس میں ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے سانس میں علی کا بھی نام لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا، وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن، فرمایا علی مومن ہی تجھ سے پیار کرے گا، اور فرمایا ولا یبغضنی الا منافق، تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا، یعنی جو منافق ہوگا منافق کی علامت مولا علی کا بغض قرار دیا، اور مومن کی علامت مولا علی کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دل دیا جس میں رب نے پھر مولا علی کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع، فرمایا کہ چار خلفاء کی محبت نہیں جمع ہو سکتی الا حب المؤمن الا قلب المؤمن، مگر مومن کے دل میں، یعنی جو بندہ مومن ہے وہ چاروں سے پیار کرنے والا ہے، ابو بکر سے بھی پیار کرنے والا ہے، عمر سے بھی پیار کرنے والا ہے، عثمان سے بھی پیار کرنے والا ہے، اور علی سے بھی پیار کرنے والا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں پیار کرنے والا ہے؟ اس لیے پیار کرنے والا ہے کہ ان سے پیار کرنا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے۔ پھر سارے صحابہ سے فرمایا کہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ مجھ سے محبت ہے اور میں نے آگے آرڈر دیا ہے کہ تم نے ان سے بھی محبت کرنی ہے، تو جس کو مجھ سے سچی محبت ہوگی وہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ان سے بغض رکھے گا تو وہ پھر مجھ سے بھی بغض رکھے گا۔ اور یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی فرمائی کہ ان کے ساتھ جو بندہ پیار کرے گا تو وہ پیار میری وجہ سے کرے گا، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا تو وہ بغض ان سے نہیں میرے سے رکھے گا، اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان سے کیا کرنا ہے، تم نے پیار کرنا ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے یہ باتیں اس آیت کے تحت منافقین کے لحاظ سے بیان کر دی گئی ہیں کہ منافق کس درجے کے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے آگے ان کا نظام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ دھوکے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو
اس کے خلاف کام کرنا، تو رب کے خلاف کون سا کام کون کر سکتا ہے؟ اس کو تو ہر چھپی ہوئی چیز کی خبر ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ذم میں ان کا یہ خیال ہے، یا یہ ہے کہ وہ دھوکہ تو دیتے تھے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کے، ان کے ذم میں یہ تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس سے ضمن ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی نفاق کی علامت ہوتی ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوخ کیا، فرمایا کہ یہ میرے محبوب ہیں، جب مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والے ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلے اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بیماری سے تعبیر کیا وہ جو نفاق ہے، اور وہ کیسے بڑھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام کو عظمت عطا فرماتا ہے تو یہ لوگ اور زیادہ حسد میں اڑتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے، ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اور بیماری کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، اسی طرح یہ حسد میں جیسے آگے جلتے جاتے ہیں تو یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس واسطے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ سزا ان کو جو دی گئی ہے یہ کیوں ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، لہذا ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور علامت بیان کی ان کی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جتنے لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو کسی کو برا کہہ رہا ہے، کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کو کوئی یہ تو فتنہ فساد ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اور یہ اصلاح کا نام، فساد کو اصلاح کا نام دینے والے یہ بھی منافقین ہیں، اور ایسے لوگوں سے بندوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، سنو وہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اصل فساد وہی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سیدھے رہتے، سیدھے رستے پر چلتے رہتے تو پھر یہ فساد سے خود بھی بچ جاتے اور دوسروں کو بھی فساد سے بچاتے، لیکن چونکہ انہوں نے ان کا ویسے کام نہیں چلتا۔ اگر یہ سیدھا سیدھا کہیں کہ ہم دین بدلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ سارے لوگ جان جائیں، اس لیے یہ ان کا نام کام نہیں چلتا۔ نام یہ اچھا رکھتے ہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ خراب کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ایسے ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد